کافی دیر ہو گئی تھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا. میری کوشش تو یہ تھی کہ تقریباً ہر مہینے 2 مہینے کے بعد میں اسی طرح آپ کے سوالات لوں اور آپ کے سامنے آؤں. اور کئی ایشوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کے جواب وہ میرے سے سننا چاہتے ہیں. اصولاً تو یہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر جواب دینے چاہیے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پارلیمنٹ میں وہ مجھے بولنے نہیں دیتے، وہ شور مچا دیتے ہیں. ایک پورا این آر او کا وہاں ایک کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ این آر او اگر نہیں دو گے تو آپ بول نہیں سکتے، تو اس لیے میں وہاں بات نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا. میں اس لیے بھی آپ کے سامنے ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام ہے. یہ بار بار میں کہتا ہوں. اس کے جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال، ان کا یہ خواب تھی کہ ایک ایسی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا اس ریاست کو دیکھ کے سمجھے کہ اصل میں اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. میں نے ابھی پچھلے دن مضمون لکھا مدینہ کی ریاست کے اوپر، تو کوئی ہمارے جو مخالف تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میری طرح کے آدمی کو پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا جب کرکٹ کے بعد، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اور کوئی اور پولیٹیشین وہ اس کو کوئی جانتا نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے، کسی کا کوئی نام نہیں تھا. تو میں تو آیا اس لیے تھا. اور جو 25 سال پہلے آپ ہمارا نظریہ دیکھیں تحریک انصاف کا، واضح طور پہ ہمارا گول لکھا ہوا ہے، ہمارا نظریہ اسلامی فلاحی ریاست، جو کہ پاکستان کے آبجیکٹو ریزولوشنز میں ہمارے جو پہلے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا تھا اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس ہے. تو لہٰذا یہ تو 25 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی کہ پہلے دن سے اور جب تک اقتدار ملا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایشین ٹائیگر بنانے نہیں جا رہے، ہم کوئی لاہور کو پیرس بنانے نہیں جا رہے. ہم تو اس ملک کو جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا، جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی جبکہ پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ وہ خواب تھی کہ ہم ایک مثال پیدا کریں گے. تو میرا تو ساری سٹرگل ہی وہ ہے. ابھی میں آپ کا سوالات کا منتظر ہوں، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک جس مقصد کے لیے قوم بنی تھی ہم اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہیں، بات کیجیے گا. جی میں راولپنڈی سے سیدہ ناز بات کر رہی ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میں وزیر اعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں. وزیر اعظم صاحب، پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب پر آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا. ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے. شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال کی چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے. جی شکریہ. دیکھیں، پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ. میں جب صبح 1 گھنٹہ اٹھتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے، اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے، وہ صرف مہنگائی ہے. اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے. ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں، ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں
کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے, لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے, لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں. مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومینا ہے. سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, دو قسم کی مہنگائیاں ہوئی. ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے, اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, وہ ہمیں ملا تقریباً $20 ارب کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پہ پڑ گیا, کیونکہ ڈالر کم ہو گئے, ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی. ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکیٹ میں پھینک کے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے. تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا, جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا, تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے. یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں نا کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے, میں ذرا آپ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شارٹیجز ہوئی, یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے. اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث اس مہنگائی میں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک, امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی 50, اس کی صرف 6 کروڑ آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ ہے. ان کا جو سالانہ آمدنی ہے, جو GDP کہتے ہیں, وہ تقریباً 50 گنا ہے پاکستان سے زیادہ. اب ان کی امریکہ کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے, مدد کرنے کے لیے, وہ $8 ارب تھا. امریکہ اب تک $6,000 ارب خرچ کر چکا ہے. تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ہیں, ان کے کیا ہیں. اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے. پہلے یہ ورلڈ فوڈ پرائسز, یہ اس وقت دنیا میں 10 سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے. امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جاپان کی دسمبر ہول سیل انفلیشن, یہ رائٹرز کے مطابق, یہ ان کی 20 سال میں جاپان میں مہنگائی آئی ہے. پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے, یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا. بدقسمتی سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارا گھی ہے 75% امپورٹ ہوتا ہے, اس کا ریکارڈ قیمتیں دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہے. پھر جناب جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا 50 گنا زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے, ان کی جو GDP ہے ہمارے سے. 30 سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے. فرانس کے اندر 13 سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے. جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 30 سال میں سب سے زیادہ ہے. یورپ, اب سارے یورپ کی بات کریں, یہ TRT کی رپورٹ ہے کہ 30 سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے. یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے, فرٹیلائزر, یہ جو کھاد ہے, اس وقت دنیا میں وہ خوف ہی آ گیا کہ کھاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں, اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے, گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, گیس سے کھاد بنتی ہے, کھاد کی کمی ہو گئی ہے. یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے, جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں ساری دنیا میں اکانومیز کے اوپر لکھتی ہے, وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائسس, یعنی آگے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا. یہاں ایک اور آرٹیکل آیا, میں صرف جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے, اعتدال کرے. یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہاں کینیڈا کا ذرا سن لیں. کینیڈا کے 40% لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا, کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے. اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ
کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کینیڈا کی سٹیزن شپ لینے میں کیونکہ وہاں خوشحال ہے. ادھر کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے. تو میں صرف یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پہلے تو ایک سمجھ جائیں کہ جو کرونا ہے, جو کرونا کی پینڈیمک ہے, یہ ایک صدی میں 100 سال میں اتنا بڑا کرائسس آیا ہے دنیا کا. یہ اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے, ساری دنیا میں غربت بڑھی ہے. امریکہ کے اندر جو جس طرح 6 ہزار ارب ڈالر خرچ کیا انہوں نے کرونا کے ایفیکٹس دور کرنے کے لیے, وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے. تو دیکھیں ہم اس کا حصہ ہیں. جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گیا. تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ہے, بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید اور اوپر چلی جائے. تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ساری سوسائٹی پہ. بجلی پہ پڑتا ہے, تیل مہنگا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے, مہنگائی ہوتی ہے. اور پھر اب میں آپ کو ایک اور, کیونکہ مہنگائی بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر میں صرف 2 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو مہنگائی کا امپیکٹ کون سے طبقے کو ہوا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کو. تنخواہ دار طبقہ بدقسمتی سے جن کی سیلریز ہیں, جیسے جیسے مہنگائی ہوئی ہے یہ متاثر ہوا. لیکن میں آپ کو دوسری طرف یہ بتا دوں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بڑی ہے, اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. ہماری انڈسٹری کیونکہ سب سے زیادہ پرفارم کر رہی ہے, مزدوروں کے حالات بہتر ہوئے ہیں, کسانوں کا سب سے جو آدھی آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے, کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. ان کی جو انکم ہے ہمارے, ہم دیکھ 73% ان کی انکم کے اندر ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ جو 4 بڑی فصلیں ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں, ان کو قیمت بھی ریکارڈ ملی ہے. تو وہ جو پیسہ گیا ہے جو دیہات کے اندر وہ 1400 ارب روپیہ گیا ہے مزید اضافی. اس کی وجہ سے وہاں اتنا برے حالات نہیں ہیں. مزدوروں کے ٹیکسٹائل کے لیبر نہیں ملتی, سکل لیبر نہیں مل رہی, ان کی تنخواہیں 40 سے 60% بڑھ گئی ہیں. کارپوریٹ پروفٹس ریکارڈ ہے. اس وقت کنسٹرکشن کے اندر جو بوم آئی ہے, جو کنسٹرکشن کے اندر, اس کے اندر کئی جگہ مزدور نہیں مل رہے, ان کی بھی تنخواہیں اوپر گئی ہیں. صرف جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور جو ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے وہ ہے ہمارا تنخواہ دار طبقہ. ان کو اس وقت مشکل میں ہے. اور میں آپ کو یہ آخر میں یہ کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے, جیسے جیسے ہماری اللہ کا شکر ہے ٹیکس کلیکشن بڑھتی جا رہی ہے, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جیسے جیسے پیسے بڑھیں اپنے احساس راشن کے اندر بھی اضافہ کریں, اس طبقے کو جو تنخواہ دار ہے اس کی مدد کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے, جو سرکاری نوکر بھی ہیں, ان کی بھی مدد کریں. اس کے لیے تھوڑا آپ کو صبر چاہیے ہوگا. لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت اگر دنیا میں اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے مہنگائی کا. وزیر اعظم صاحب, اس سے ملتا جلتا ایک سوال آیا کہ اگر کارپوریٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ پروفٹ ہے تو وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھا رہے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے, میں نے بھی ان کو اپیل کی ہوئی ہے کہ کارپوریٹ میں ریکارڈ پروفٹ آئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کارپوریٹ پروفٹ 980 ارب روپے کے ہوئے ہیں. اور میں پھر آج اپیل کر رہا ہوں, اور میں ان کو بلا کے بھی بڑے انڈسٹریز کو کہوں گا کہ آپ کو مدد کرنی چاہیے. آپ اپنے جو مزدور ہیں, جو آپ کے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے, کیونکہ آپ کے ایسے تو نفع کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں. 051-922-4900 اگلے کالر. جی السلام علیکم.